ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ارید ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک۔ اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 29 تا 31 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حابیل اور قابیل کا ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ چل رہا تھا۔ مختصراً اس کا خلاصہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہاں سے نسل آگے چلانی تھی، آگے بڑھانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب یہ رکھی تھی کہ پہلی دفعہ میں جو پیدائش ہوتی تھی لڑکے اور لڑکی کی، اور پھر دوسری دفعہ جو لڑکے اور لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو پہلی کا نکاح دوسری کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، اور دوسری کا نکاح پہلے کے ساتھ یہ جائز تھا۔ اور پھر اسی میں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے حابیل کا، یعنی وہ بڑے تھے، ان کی پیدائش ہوئی، ساتھ ان کی ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، دوسری طرف قابیل کی پیدائش ہوئی اور ساتھ اس کی بہن کی پیدائش ہوئی۔ تو طریقہ یہ تھا کہ حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن سے اور قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن سے، لیکن قابیل نہیں مانا اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اگر نکاح کرنا ہے تو میں اپنی بہن سے کروں گا۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے جب سمجھایا بجھایا، بات نہ مانی، پھر آدم علیہ السلام نے جو پہلے ایک طریقہ رائج تھا کہ بھائی نظر مانو، اور جس کی نظر قبول ہو جائے گی تو وہ پھر ویسے ہی کرے گا جیسے حکم ہے۔ بہرحال دونوں بھائیوں نے نظر مانی اور اللہ تعالیٰ نے حابیل کی نظر کو قبول کر لیا اور قابیل کی نظر ویسی کی ویسی رہی۔ اب قابیل زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا کروں گا، قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں جو حابیل جو ان کا بھائی تھا اس نے یعنی جوابی جو کارروائی تھی وہ ایسے دی کہ بھئی آپ مجھ پر جتنا بھی ہاتھ بڑھا لیں گے میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیجئے، یہاں تک کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے، میں آپ پر دست درازی نہیں کروں گا۔ آگے کر سکتے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے حابیل زیادہ طاقتور تھے قابیل سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انہیں زیادہ طاقت دی تھی قابیل سے، لیکن انہوں نے کہا بھئی اتنی طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، حالانکہ میں تمہیں دور ہٹا سکتا ہوں، اس کے باوجود میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس ضمن میں ایک بہت زبردست روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے، چونکہ اس کا تعلق اخیر میں اس کے ساتھ ہی ہے تو وہ بھی اس ضمن میں سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا، مفہوم حدیث ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں کا عالم یہ ہوگا، مشہور روایت ہے کہ بھئی مومن صبح کو مومن ہوگا اور شام کو گھر لوٹے گا تو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا تو وہ کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اتنے سخت حالات آ جائیں تو آپ نے حکم دیا کہ بھئی تم اپنے تیروں کو توڑ دینا، اور اس کی جو تانتیں ہوتی ہیں جو جس کے ذریعے سے وار کیا جاتا ہے اس کو بھی کاٹ دینا، اور پھر آپ نے فرمایا تو تم اپنی تلواروں کو پتھر پر کچل دینا اور چپ کر کے گھر میں بیٹھ جانا۔ اور اس کے باوجود بھی، اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا تھا، اسی روایت کا ایک حصہ ہے جو رہ گیا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اس اتنے فتنے کے دور میں جو چلنے والا ہے وہ جو بیٹھنے والا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، اور جو کھڑے ہونے والا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا بہتر ہے دوڑنے والے سے، گویا جو جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں رہے، کہ اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، اس کے باوجود بھی تمہارے گھر میں اگر کوئی گھس کر تمہیں
فتنے اور قتل کرنے کی کوشش کرے تو تم وہی کرنا جو حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے ساتھ کیا تھا، یعنی اتنے حالات، سخت حالات میں تم قتل ہو جانا، اس کو کیا کرنا، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو بجائے اس کے کہ مدافعت کرنے کے، بجائے اس کے کہ تم اس کا مقابلہ کرنے کے، قتل ہو جانا یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان فتنوں سے۔ تو یہاں تک تو قصہ ہو چکا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بہرحال قابیل باز نہ آیا اور اس نے وہی کیا کہ میں آپ کو کیا کروں گا، اب قتل کروں گا، اور اس نے دست درازی شروع کر دی اور اس نے کہا کہ میں اب آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی جس وقت قابیل حابیل کو قتل کرنے کے درپے ہوا تو اس وقت ایک آخری بات جو آخری یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وعظ و نصیحت یا ایک آخری بات جو ہوتی ہے وہ کی ان کے بھائی نے، وہ یہ تھی کہ بھائی اب جو ہوگا، ایک تو تمہارا گناہ تمہارے سر تو ہیں ہی ہیں، اب میرا گناہ بھی کیا ہوگا، تمہارے سر ہو جائے گا، اور پھر تم کیا ہو جاؤ گے، جہنم والوں ہو جاؤ گے، اور یہی ظالموں کا کیا ہے، بدلہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دیکھیں ایک بھائی دوسرے بھائی کو یہ کیوں کہے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو سمجھا دیا، وعظ و نصیحت کی جتنا طریقہ تھا سب آزما لیا، اخیر میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جہنم کے ڈر سے، ہو سکتا ہے کہ یعنی جہنم کی آگ کے خوف سے یہ میرا بھائی کیا ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ یہ آخری جسے کہتے ہیں تیر نکالا تھا انہوں نے، پھر بھی باز نہیں آیا اور اس نے اپنے بھائی کی قتل کے درپے ہوا۔ اب قتل کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی شخص نہ قتل ہوا تھا، نہ کسی شخص نے قتل کیا تھا۔ سب سے پہلا قتل کرنے والا قابیل تھا، اور سب سے پہلے جو قتل ہوئے وہ کون تھے، حابیل تھے۔ تو اب ظاہر ہے قتل کرنے کا جب پہلے کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، تو کوئی طریقہ ہی نہیں پتا کہ کیا کریں، کہ کیسے قتل کروں۔ بہت زور لگایا، کبھی گردن دبا رہا ہے قابیل اپنے بھائی کی، کبھی جو ہے نا اس کو لٹا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح تو قتل طریقہ نہیں آتا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس آیا تھا اس وقت میں، اور ابلیس نے آ کر، کوے والا واقعہ آگے ہے، ابلیس نے آ کر طریقہ سکھایا تھا باقاعدہ، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ابلیس نے ایک جانور کو ایک پتھر پر رکھا اور اس پتھر کے اوپر ایک اور اوپر سے پتھر مارا، جس سے وہ کیا ہو گیا، مر گیا۔ پھر ظاہر قابیل کو طریقہ آ گیا، قابیل نے بھی اس کو پتھر پر بڑا سا پتھر لیا اور ان کو مارا اور کیا ہو گئے، مر گئے۔ اب مرنے کے بعد ظاہر ہے پہلا شخص قتل ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، موت کے بعد کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے مسئلہ بن گیا تھا بھائی کے لیے، قابیل کے لیے، کہ بھائی میں اب کیا کروں، اور اپنے بھائی کو پشت پر لیے وہ پھر رہا تھا کہ میں اس کو کہاں ڈالوں، اور ظاہر ہے اسے اتنا پتہ تھا کہ بھئی اگر میں نے اس کو یہیں چھوڑ دیا تو جانور آئیں گے اور چیر پھاڑ لیں گے، لہٰذا پریشان ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ پھرتے پھرتے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو کوے آئے اور وہ دو کوے بھی آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کی جان لے لی، جیسے ہی جان لے لی قتل کر دیا۔ تو اب اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اس پہلے جس نے جان لی تھی اس کوے نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور کھودتے کھودتے اتنا کھود لیا کہ وہ کوا اس میں آ سکتا تھا۔ اس نے اس کوے کو زمین میں رکھا اور اوپر سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال لی پنجوں کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے، اس طریقے پر۔ تو یہ قابیل نے جو ہے نا بڑا شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا کہ بھئی دیکھو ایک پرندہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، میں اتنے وقت سے اپنے بھائی کی لاش کو، بوجھ کو اٹھائے پھر رہا ہوں، کبھی ادھر پھر رہا ہوں کبھی ادھر پھر رہا ہوں، پشیمانی اور بدحالی میں وہ بیچارہ تھا۔ بہرحال اس کو طریقہ نہیں پتہ چلا، اور اس نے پھر یہی طریقہ کیا کہ مٹی کو کھودا اور کھودنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو اس میں رکھا اور اوپر سے بند کر دیا۔ تو یہ سب سے پہلا قتل اور یہ سب سے پہلا مقتول، یعنی یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ اب اس ضمن میں ایک مسئلہ جو بہت اہم وہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جہاں سے نکلا ہے انسان وہیں لوٹے گا، سوائے دو طبقوں کے، ایک ہندو اور دوسرے پارسی، ان دو طبقوں کے باقی ہر ایک کے نزدیک میت کو یا جو مردہ ہے اس کو زمین میں ہی دفنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہندو وہ واحد ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، جلاتے ہیں، اور دوسرے پارسی، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ میت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد گدھے کو کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک توہین ہے میت کی۔ اصلاً جو اصل حکم ہے وہ یہی تھا، اور سب سے پہلے یعنی تدفین جو ہوئی تھی وہ یہی تھی۔ کہتے ہیں نا حضرت حابیل جو تھے وہ سب سے پہلے
مقتول بھی تھے جن کو قتل کیا گیا تھا، اور سب سے پہلی میت بھی تھی کہ ظاہر قتل تو ہو گئے، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ زمین کھودو اور اس کو اس میں ڈال دو۔ تو یہی اصل شریعت، اور چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہی چلے گا اور یہی چلتا آیا ہے۔ باقی ان لوگوں نے یہ حرکتیں کرنی شروع کر دیں، یہ اس کا شریعت سے، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ان واللہ عالم ان کے اپنے سے ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ظاہر ہے ان کی کتابوں میں ہوگا جو خود سے بنائی ہوئی ہیں، باقی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصلاً حکم یہی ہے کہ جہاں سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے وہ مٹی ہے، اسی میں سے لوٹا دیا جائے۔ تو یہ واقعہ ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے، حابیل اور قابیل کا وہ پورا واقعہ ذکر ہو چکا ہے۔ اب اس ترجمے میں انشاءاللہ باقی تفصیل آ جائے گی۔ اچھا جی، جب کہہ دیا انہوں نے، حابیل نے، کہ بھئی انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے کیا ہوں، ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے کہا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر پر رکھ لے، پھر کیا ہو جائے؟ پھر تو جہنمیوں میں سے ہو جائے، دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہوتا ہے ظلم کرنے والوں کا، جو بھی ظلم کرے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ دیکھیں ظاہر ہے دین و دنیا کا خسارہ ہوتا ہے ایسے آدمی کا، ایسے آدمی کی بھلائی، قاتل آدمی کسی صورت میں بھی کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں، جس نے کسی کا قتل کیا ہوتا ہے اس آدمی کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، کبھی بھی، الا یہ کہ اللہ سے ظاہر ہے توبہ کر لے، رو رو کے گڑگڑائے، معافی مانگے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ باقی وہ یہ کہے نا جی میں ایسے ہو ہی نہیں سکتا، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ایسے شخص کی کیا ہوتی ہے؟ نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ ظاہر دنیا کا نقصان، جیسے ان کے قابیل کا کیا نقصان ہوا؟ سب سے پہلی چیز، اتنے نیک بھائی کو اس نے کیا کر لیا؟ قتل کر لیا، جو کل کو بھائی اس کا قوت بنتا، بازو بنتا، اس کا خیال رکھتا، اور رکھتا بھی تھا وہ، اور سب سے پہلا نقصان تو اس نے یہ کیا دنیا کا۔ دوسرا یہ کہ والدین کی ناراضگی، حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی ناراضگی مول لے لی، اور ظاہر ہے گھر والوں کی لعنت بھی ہے، ملامت بھی ہے کہ بھئی تم نے ہمارے اتنے نیک بچے کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ دنیا میں تو یہ شخص قیامت تک ہی بدنام ہوتا ہے، قاتل آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، قیامت تک بدنام ہوتا ہے۔ اور بقول بعض مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا بدن جو ہے نا وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے ایسے شخص کا، اور اس شخص کا دل اس کے قابو میں نہیں رہتا، کرنا کچھ چاہتا ہے ہو کچھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس کے حواس کام نہیں کرتے، بہت سی جگہوں پہ ادھر ادھر کی پھینک دے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گی میں کیا کروں، اور اسی بدحواسی اور اسی پریشانی میں آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ شخص مر جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو وہی ایک نصیحت آخری کی تھی بھائی کو کہ بھائی ظاہر ہے میرا گناہ تمہارے سر، میرا بھی جو جرم کرو گے، اتنا بڑا جو جرم کرو گے، یہ بھی کیا ہوگا؟ تمہارے سر ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پھر کیا ہوا؟ سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کو قتل پر آمادہ کیا، یعنی اس کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل کرنے پر پورا آمادہ کیا کر لیا، بلکہ ہو گئے وہ۔ فقتلہ، پھر اس نے اس کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو وہ کیا ہو گیا؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، ظاہر ہے اب قتل کرنے کے بعد پریشان تھا، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا، پھر اللہ نے بھیجا غراباً، ایک کوا، یبحث فی الارض، جو کرید رہا تھا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اسے دکھائے کیسے وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی، یعنی کیسے وہ لاش کا جو طریقہ ہے یا کیا کرے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کوا بھیجا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، تو اس نے جب یہ دیکھا منظر نہ، تو اس نے کہا ہائے افسوس مجھ پر، اور پشیمانی ہو مجھ پر، مجھ سے نہ ہو سکا کہ میں ہو جاؤں جیسا یعنی یہ کوا ہے، یعنی مجھے کیا ہوا؟ افسوس میری حالت پر، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں، عام الفاظ میں تو اس کوے سے بھی کیا ہوں؟ گیا گزرا ہوں، کہ اس کوے ہی کی برابر ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اپنے بھائی کو کیا کر لیتا؟ لاش کو چھپا لیتا۔ ظاہر ہے میں اس کے برابر بھی نہیں ہوں۔ فاصبح من النادمین، پس وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو ندامت ہے نا، ایک ندامت ہے توبہ کی ندامت، اللہ سے معافی کی ندامت کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اسے اس بات کی کوئی ندامت نہیں تھی،
اسے جو ندامت تھی وہ یہ تھی کہ میں یعنی دنیاوی طور پر اسے ایک پشیمانی اور دنیا کا خوف تھا کہ بھئی کسی نے اگر دیکھ لیا کہ بھئی اس نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا ہے یا اس قسم کا کوئی بھی ہے، یہ وہ ندامت تھی جو پشیمانی انسان کو ہوتی ہے، یہ توبہ والی نہیں تھی۔ لکھا ہوا تو ہے کہ وہ نادم ہونے والوں میں سے ہوگا، لیکن حقیقت میں اسے جو ندامت تھی وہ کیا تھی کہ بھئی ظاہر ہے شرمندہ تھا اس حال پر کہ میں نے قتل کر دیا، مجھے طریقہ بھی نہیں آتا میں اس کی لاش کا کیا کروں۔ اس بات پر اسے ندامت تھی، اس بات پر اسے پشیمانی تھی، اس کے علاوہ اسے کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے پھر یہی حال ہوتا ہے کہ جو آدمی اس قسم کی نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیلاً قصہ عرض کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس قصے کا تعلق کیا ہے آگے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔